السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر۔ یہ بھی ایک پبلک اویئرنیس کے لیے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل ہیں جو لوگ نہیں جانتے اور چکروں میں آ جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ تو اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہم لوگوں نے رکھا ہے کہ گھر میں بیٹھی جو خواتین ہیں جو وکیلوں سے نہیں مل سکتی، عدالتوں کے چکر نہیں لگا سکتی، تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو ہیں ان تک پہنچتی رہیں تاکہ ان کو اویئرنیس آتی رہے ان چیزوں کی۔ اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جن میں ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہو رہی، تو وہ ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں، ہمیں سوال بھیجیں، ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور اس کا حل آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو سوال ہے وہ میری طرف سے ہے کہ اور یہ بھی خیال مجھے اس وقت آیا، میں نے جب دعا زارا کی دونوں ویڈیوز دیکھی اور دونوں ویڈیوز میں نے یہ جملہ سنا، وہ یہ جملہ تھا کہ میں گھر سے خالی ہاتھ آئی ہوں، میں کچھ نہیں لے کر آئی۔ تو یہ سوال جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اور عدالتی کارروائی میں اس کا بینیفٹ کس کو ہوتا ہے، اور جو لڑکی گھر چھوڑ کر آ جاتی ہے، کورٹ میرج کرتی ہے، وہ یہ خاص جملہ کیوں بولتی ہے یا اس کو کیوں بلوایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ میاں زین قریشی صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور ہمارے اللہ ٹی وی کے جو ہے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو یہ سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم زین، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اچھا زین، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب لڑکی گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے ماں باپ کا بغیر بتائے کورٹ میرج کرنے کے لیے، تو خاص یہ ایک ٹپیکل جملہ ہے کہ میں گھر سے کچھ نہیں لائی، اور مطلب میرے ہاتھ خالی ہیں اور میں گھر سے کچھ نہیں لائی، اس جملے پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اور اس جملے پہ یہ زور کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں، اور ساتھ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کا سارا بینیفٹ کس کو ملتا ہے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کیسا بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال جو کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی لڑکی جو بھی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے اس میں ایک چیز کوٹ کر رہی ہے کہ میں 2 جوڑے میں آئی ہوں، میں خالی ہاتھ آئی ہوں، کوئی قیمتی چیزیں لائی ہوں۔ تو یہ جب بھی کورٹ میرج ہوتی ہے تو اس میں یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ یہی کرائی جاتی ہے کہ جی میں خالی ہاتھ آئی ہوں، کیونکہ جب بھی لڑکی آتی ہے تو لڑکی کے والدین، لڑکی کے پیرنٹس کی جانب سے، لڑکی کے بھائیوں کی طرف سے متعلقہ تھانے میں FIR کرائی جاتی ہے کہ جی جس لڑکے کے ساتھ لڑکی بھاگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو فورسفلی لے گیا ہے، ورغلا کے لے گیا ہے، اور 7 قیمتی اشیاء 5 تولے 7 تولے سونا لے گیا ہے، کوئی موبائل لے گیا ہے، کوئی لیپ ٹاپ لے گیا ہے، کوئی پیسے لے گیا ہے، کوئی بانڈز لے گیا ہے۔ تو وہ اس چیز کو پہلے ہی کاؤنٹر کرنے کے لیے لڑکی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ میں گھر سے خالی ہاتھ آئی ہوں، کسی بھی قسم کا قیمتی سامان، جویلری، کپڑے، کوئی بھی ایسی چیز ساتھ میں نہ لائی ہوں۔ اچھا، ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے، فرض کریں کہ چلیں جی اگر یہ کوئی بھی اسٹوری تھی جو ابھی تک بالکل بھی کھل کے سامنے نہیں آ رہی اور پورے پاکستان میں لوگوں نے خود اندازے لگانا شروع کر دی ہیں اور صحیح بھی لگا رہے ہیں، اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس بچی کے واپس آنے کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیونکہ والد صاحب کے پاس تو نادرہ کے اوریجنل ڈاکومنٹس موجود ہیں اور اس میں وہ 14 سال کی ہے اور نکاح نامے میں 18 سال لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اگر یہ نہیں ثابت ہوگا کورٹ میں تو اس کا مطلب نادرہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، نادرہ جو ہے وہ غلط ID کارڈز بنا کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی۔ تو مجھے یہ آگے سارا کیس نظر آ رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے جو ویورز ہیں جو ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ دعا زارا نے گھر آنا ہی آنا ہے، یہ آپ لوگ سب یاد رکھیں، کیونکہ ان کے والد کے پاس جو ڈاکومنٹیشنز ہیں نادرہ کی وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گی۔ تو اگر آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر واپس اس کو لاتے ہیں تو پھر وہ کیا صورتحال ہوگی؟ اگر ہم نوٹ کریں، آپ نے ایک سوال جو کیا ہے وہ بڑا
سیریس قسم کا جو سوال ہے وہ یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ آخر اس کے والدین اگر جو کلیم کر رہے ہیں کہ جی لڑکی جو ہے وہ بالغ نہ ہے، لڑکی کی جو ایج ہے وہ 18 سال نہ ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹس اگر ہم ایسی چیز ایسی بات مان بھی لیں تو صورتحال دو ہی طریقوں سے بچتی ہے. نمبر 1 یہ کہ لڑکی ود دا کنسنٹ آف دیئر پیرنٹس، اس کی اپنی ولنگنس ہو، لڑکی خلا کی طرف جائے تو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو سیکنڈ اینڈ لاسٹ آپشن یہ ہے کہ لڑکا طلاق دے دے، لڑکا ڈائیورس دے دے، لڑکا خود ود ہز اون ولنگنس ود ہز اون کنسنٹ یہ تعلق، یہ ریلیشن شپ، یہ نکاح اس کو ختم کر دے. صرف یہ 2 ریزنز ہیں، صرف اور صرف یہ 2 ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر یہ ریلیشن شپ ختم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیرنٹس کلیم کر رہے ہیں وی ول ڈو دس وی ول ڈو دس، ہماری کورس موجود ہیں. ابھی انہوں نے کورس سے رجوع کیا، وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا. ایک حقیقتاً بات یہ ہے کہ میرج کنزیوم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. جو بچے ہیں وہ آ کے اور بالغ ہیں ایز پر دیئر اسٹیٹمنٹ، ایز دا ڈیٹ آف برتھ مینشن آن دا نکاح نامہ، اس کے مطابق دے آر میجر اور ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی، اپنی مرضی کا نکاح اور اپنا لائف پارٹنر ڈیسائیڈ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں، اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے. اور دعا میری یہ دعا ہے اس پروگرام کے تعصب سے میں ویور سے بھی کہوں گا آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا کے والدین کی مشکل آسان کرے. جو ان کے جذبات ہیں، جو ان کے احساسات ہیں، ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن no one is above before the law. ابھی لیگلی they are not on strong footing. باقی اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا ناصر. جی بہت شکریہ زین آپ کا. انشاءاللہ آپ کو اب ہم بار بار تنگ کرتے رہیں گے. تو ناظرین یہ تھا ہمارے اویئرنیس کا چھوٹا سا پروگرام. ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور جو آپ کے پیارے نہیں ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیں. ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.